الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لوگوں کو صوم وصال سے۔ صوم وصال کہتے ہیں، وصال کہتے ہیں جوڑنے کو، ایک کو دوسرے سے جوڑنا، ایک روزے کو دوسرے روزے سے جوڑنا، یعنی بغیر افطار سحری کیے ہوئے روزہ رکھنا۔ آج روزہ ہے، کل بھی افطار نہیں کیا، سحری نہیں کیا، پھر پرسوں روزہ رکھا، اس میں بھی افطار نہیں کیا، سحری نہیں کیا، کئی دن تک بغیر کھائے پیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا، ایسا کئی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ایسا مت کرو، سحری کیا کرو اور پھر افطار کیا کرو، کھایا پیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا حلال کیا ہے تمہارے لیے، آفتاب کے ڈوبنے کے وقت سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک۔ یہ آپ نے ازراہ ہمدردی کہا تھا، امت پر مہربانی فرماتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، تاب و تھکن ہو جائے گا، کمزوری لاحق ہو جائے گی، لگاتار کئی دن تک دن رات بغیر کھائے پیے ہوئے روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو طاقت ہے، رکھیں گے، ہم بھی رکھ سکتے ہیں آپ کے طریقہ سے، 2 دن 3 دن 4 دن بغیر کھائے پیے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں، رات دن میں کچھ نہیں لینا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا۔ تو ایک شخص نے کہا: فإنک تواصل یا رسول اللہ، آپ تو روزہ رکھتے ہیں، مواصلت کرتے ہیں، ایک روزے کو دوسرے روزے سے، دوسرے کو تیسرے سے ملاتے ہیں، لگاتار کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں آپ۔ کہ صحابہ کرام کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی یا بظاہر ان کو لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو منع کر رہے ہیں اور خود کر رہے ہیں، تو اعتراض کرنے کے لیے نہیں، حکمت معلوم کرنے کے لیے پوچھتے تھے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ ہم کو منع کر رہے ہیں اور آپ خود روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے، کہ اس کی مجال ہے کہ اعتراض کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی صحابہ کرام جن کی زندگی میں سمع و طاعت کے سوا کچھ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا فوراً حکم بجا لائے، اعتراض کیسے کر سکتے تھے؟ تو کہا کہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب اعتراض نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ آخر کیا حکمت ہے کہ آپ خود روزہ رکھتے ہیں لگاتار کئی دن تک اور ہم کو منع کر رہے ہیں؟ حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ جیسا کہ آپ نے جواب دیا آگے۔ تو آپ نے فرمایا: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں کا کون میری طرح ہے؟ تم میں کا کون میری طرح ہے؟ اپنے آپ کو مجھ پر قیاس کیوں کرتے ہو؟ تم میں کا کون میری طرح ہے؟ انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات گزارتا ہوں اس طور پر کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کھا پی کر کے جتنی تم کو طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت مجھ کو بغیر کھائے پیے ہوئے رہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت کا کھانا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، جنت کا کھانا جنت میں جانے کے بعد کھائے گا، ابھی دنیا میں کھائے گا، دنیا میں کھائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، تو یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اگر کھا لیا آپ نے تو پھر کھا ہی لیا۔ صوم وصال کہاں ہوا بغیر کھائے پیے ہوئے؟ ایک دن کو دوسرے دن سے جوڑنا، دوسرے کو تیسرے دن سے جوڑنا کہاں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہوتا ہوں کہ میری روح اتنی مضبوط ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر و فکر میں اتنی مشغول ہوتی ہے کہ کھانے کی مجھ کو فکر ہی نہیں رہتی۔ کھانا انسان جسم کے لیے کھاتا ہے اور روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اس کی عبادت۔ تو میرا
قلب اتنا مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کہ مجھ کو کھانے کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ کسی کام میں اگر آپ بہت مشغول ہیں، منہمک ہیں، بہت بزی ہے، تو آپ کھانا بھول جائیں گے، ناشتہ بھی بھول گئے، کھانا بھی بھول گئے، جبکہ عام دنوں میں آپ کو بھوک لگتی ہے، لیکن آج کام کا دھن ایسا ہے، دماغ پر کام ایسا سوار ہے کہ ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ گھر والی اگر کہے گی آپ کہ ناشتہ نہیں کیجیے گا، ناشتہ لاوے، نہیں ابھی کھانے کی خواہش نہیں، رکھو بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں ہوتے ہوتے پورا دن گزر جاتا ہے، جبکہ آپ کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر میں اتنا مشغول رہتا تھا کہ کھانے کی فکر ہی نہیں ہوتی تھی، اور کمزوری بھی نہیں ہوتی تھی، بڑی قوت اللہ نے آپ کو دی تھی۔ تو کہا مگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا، تم چند گھنٹوں کے لیے تو بھول سکتے ہو کھانا کو، لیکن پھر تو تم کو کھانے کی حاجت ہوگی، اور نہیں کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اسے تم لوگ کھایا پیا کرو، افطار سحری کیا کرو، میری طریقہ سے لگاتار روزہ بغیر کھائے پیے ہوئے نہ رکھو۔ یہ دیکھیے ہمدردی اور شفقت اور مہربانی امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیسی ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا فلما ابوا، لیکن کہا نہ ہم روزہ رکھوے کریں گے۔ ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ یہ ضروری طور پر آپ منع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہماری ہمدردی میں منع کر رہے ہیں کہ ہم کمزور نہ ہوں۔ تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم لوگ رکھیں گے۔ تو اس کو مخالفت کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اب مثال کے طور پر ہم دو آدمی دروازے پر ہوں، نکلنے میں ہم کہیں کہ پہلے نکلیے آپ ہی، تو آپ کہے گا نا آپ نکلیے نا، آپ پیچھے ہٹ جائیے گا۔ ہم نے کہا نکلیے پہلے دروازے سے، آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا نا آپ نکلیے، تو اس کو مخالفت کرنا کہیں گے؟ ادب کہنا کہیں گے، سمجھا؟ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ نے نبی کی مخالفت کی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آپ ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نے سوچا کہ یہ ہمدردی میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے اندر طاقت پا رہے ہیں، اس لیے ضد یہ کیا کہ نہیں ہم لوگ روزہ رکھیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کی یہی خواہش ہے تو روزہ رکھو، چلو شروع کرتے ہیں۔ آج سحری کھا گیا، اس کے بعد کل آیا، کل کا دن آج جب آیا تو افطار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے بھی افطار نہیں کیا۔ سحری کا وقت آیا، رات بھر نہیں کھایا کسی نے، سحری کا وقت آیا نہیں کھایا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب تیسرا دن آنے سے پہلے دوسرا دن ہی گزرا تھا کہ چاند نظر آ گیا۔ کون چاند نظر آیا؟ شوال کا، عید کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی 2 ہی روزہ رکھا تھا، کاش کہ اگر چاند نہیں نکلا ہوتا تب دکھاتے، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن دکھتے، یہاں تک کہ تم کو سمجھ میں بات آ جاتی کہ ہم نے بھلائی کے لیے کہا تھا، سمجھا کہ نہیں؟ یہ بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں ہمدردی میں، ذرا کہ تم لوگ ایسے نہیں مانتے تو پریکٹیکلی 3 4 5 دن لگاتار کر کے روزہ رکھ کر کے دکھاتے، تب تم لوگ اس سے باز آ جاتے۔ لیکن جاؤ، شکر ہے کہ دوسرے ہی دن میں چاند عید کا نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ 28 سے 29 تاریخ کو یہ ڈسکشن ہوا تھا، ورنہ اگر اور پہلے سے ہوتا تو ظاہر ہے کہ صحابہ دم بخود ہو جاتے، دم بخود ہو کے کہتے یا رسول اللہ علیہ معاف کر دیجیے، اب ہم لوگ توڑ رہے ہیں۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم لوگ روزہ توڑ لیا کرو، افطار کر لیا کرو، سحری کر لیا کرو، لیکن سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے، ضد پر تھے کہ نہ ہم کروے کریں گے، سمجھا؟ تو ایک دن روزہ رکھا ان لوگوں نے، 100ویں وصال کیا، پھر دوسرے دن کیا، پھر چاند نظر آ گیا، ہلال عید نظر آ گیا شوال کا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر چاند مؤخر کرتا، اگر چاند نکلنے میں تاخیر ہوتی تو میں کئی دنوں تک اسی طریقے سے لگاتار روزہ رکھتا، تو لوگوں کو روزہ رکھواتا۔ یہ آپ نے اس لیے کہا تھا تاکہ یہ لوگ اس طرح کی عادت چھوڑیں اور میرا دیکھا دیکھی نہ کریں، کیونکہ جب ان کو منع کیا تو انہوں نے انکار کیا، یہ کہا کہ نہ ہم رکھیں گے، ہمارے اندر طاقت ہے، تو دیکھتے کہ کئی دن تک تمہاری طاقت تمہارا ساتھ دیتی ہے، سمجھا؟ تو بہرحال اس سے معلوم یہ ہوا کہ لگاتار روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن کچھ علماء نے کہا کہ اگر روزہ رکھنا چاہے بھی لگاتار تو سحری تک رکھو، اگر افطار نہیں کرتے تو مت کرو، لیکن سحری کیا کرو، 24 گھنٹہ میں ایک دفعہ کھاؤ، کیونکہ کچھ لوگ افطار نہیں کرتے ہیں، رات کا شام کا کھانا نہیں کھاتے ہیں تاکہ عبادت میں جی لگے، کیونکہ اگر کھا لیا، افطاری بہت کر لیا، پھر کھانا بھی کھا لیا تو تراویح میں ٹھہر نہیں پاتے۔ ایک پارہ اگر حافظ نے پڑھا دیا تو کہے گا بہت پڑھاتا ہے، اور کم کرو، 3 پڑھو، آدھے پارہ پڑھو،
اور اگر 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ پڑھنے کی نوبت آوے تو کوئی نہیں اٹھ بیٹھے گا، امام صاحب اکیلے رہ جائے گا، ایک آدھ کو کہیں رہے گا تو رہے گا، سب چلا جائے گا۔ تو اگر عبادت چاہتے ہو کہ رات بھر عبادت کریں رمضان کی راتوں میں، اور کھائیں گے تو بجھل ہو جائیں گے تو مت کھاؤ، سحری کرو گے، سحری کا سحری۔ حدیث میں کہ اگر صوم وصال کرنا بھی چاہتے ہو، روزہ لگاتار رکھنا بھی چاہتے ہو تو افطار مت کرو، سحری کا سحری کیا کرو، لیکن سحری بھی نہیں افطاری بھی نہیں تو یہ گڑبڑ ہے۔ تو بعض علماء نے تو کہا کہ اگر افطار اور سحر نہیں کرتا ہے اور 2 روزہ لگاتار رکھتا ہے، 3 روزہ لگاتار رکھتا ہے تو یہ عمل حرام ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مکروہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذراہ شفقت فرمایا تھا، ہمدردی میں کیا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ نہیں، لوگوں کی مرضی پہ چھوڑ دو، سمجھا کہ نہیں، اگر طاقت ہے اس کو 2-3 روزہ لگاتار رکھنے کی بھی، اگر کھائے پیے ہوئے تو رکھے، اور نہیں اگر تاب اور مشقت اور کمزوری لاحق ہوتی ہے تو نہ رکھے، سمجھا نا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ مکروہ ہے، طاقت والے کے لیے بھی مکروہ ہے کہ صوم وصال کرے، نہیں اگر افطار کرتا تو سحری ضرور کر لیا کرے، بہتر یہی ہوگی۔ چلیے، تو ایک حدیث یہ ہوئی، دوسری حدیث دیکھی۔ وعن ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں روزے کی حکمت پر غور کیجیے گا، یہ حدیث روزے کی حکمت کو بتاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ لہ۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قول زور نہیں چھوڑا، روزہ رکھتے ہوئے زور کہتے ہیں حق سے مائل ہونا، سچی بات کو چھوڑ کر کے جھوٹی بات بولنا، گالی گلوچ کرنا، روزے کی حالت میں پیٹھ پیچھے کسی کی شکایت کرنا، غیبت جس کو کہتے ہیں، چغلی چپاتی کرنا۔ تو جس نے جھوٹ اور جھوٹ جیسی چیزیں جو حرام اور ناجائز ہیں روزے کی حالت میں نہیں چھوڑی، والعمل بھی، اور قول حرام پر عمل کرنا بھی نہیں چھوڑا، خرید و فروخت کر رہے ہیں، سامان بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں تو دھوکہ کر رہے ہیں، 2 نمبر دھندا کر رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، لوگوں کو چیٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ والجہل، اور جہالت کی باتیں نہیں چھوڑی، یعنی بے وقوفی اور احمقانہ روش نہیں چھوڑی، جاہلانہ گفتگی کرتے ہیں، احمقانہ گفتگو کرتے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بے وقوف آدمی کے طریقے سے، لگتا ہے کہ عقل ہے ہی نہیں، روزہ رکھے ہوئے چیخ رہے ہیں۔ دیکھیے اس آئینے میں اپنی صورت آپ لوگ، کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ نہیں چھوڑا، اور جھوٹ کے قبیل کی چیز، جھوٹ جیسی چیزیں نہیں چھوڑی، حرام باتیں نہیں چھوڑی، اور حرام باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، معاملات گڑبڑ کیا، عمل گڑبڑ کیا، اور اسی طریقے سے احمقانہ روش اختیار کی، احمقوں جیسی چال ہے، احمقوں جیسی بات کر رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من، جو شرط ہے کہ جس نے ایسا نہیں کیا، اس کا جواب ہے فلیس للہ حاجت، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ حاجت کا مطلب ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ روزے دار سے ایسا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ کیا ارادہ کرتا ہے؟ تقویٰ کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ بندے ہمارے متقی ہو جائیں، گناہ سے باز رہیں۔ روزہ اللہ اس لیے فرض کرتا ہے، یا اس لیے اس نے فرض کیا۔ اگر روزہ رکھتے ہوئے کھانا پینا چھوڑے ہوا ہے، بیوی سے صحبت چھوڑے ہوا ہے، لیکن گالی گلوچ کر ہی رہا ہے، غیبت شکوہ شکایت کر ہی رہا ہے، چوری چماری کر ہی رہا ہے، جھوٹ بول ہی رہا ہے، کسی کو ٹھگ رہا ہے، ڈنڈی مار ہی رہا ہے، بے ایمانی کر ہی رہا ہے، تو تمہارے کھانے پینا چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا نہیں چاہا ہے۔ اللہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو بھوکا پیاسا رکھے۔ اس بھوکے پیاسے رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر اچھی خسرت پیدا ہو جائے، برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ یقیناً اگر روزے کی حالت میں آدمی روزے کا احترام کرے، جھوٹ نہ بولے، نگاہوں کا گناہ نہ کرے، کان کا گناہ نہ کرے، کوئی گندی باتیں نہ سنے، گانا نہ سنے، گندی چیزیں نہ دیکھے، نظر حرام نہ کسی پر ڈالے، چٹنگ نہ کرے، زبان کا غلط استعمال نہ کرے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اگر 29 اور 30 دن تک اس طریقے سے اگر آدمی اپنے اوپر کنٹرول رکھے گا تو رمضان سے نکلے گا اس حال میں کہ اس کی دنیا بدل چکی ہوگی، اس کے اخلاق بدل چکے ہوں گے، بہت نیک انسان ہو چکا ہوگا۔
لیکن کتنے روزے ہم لوگوں نے رکھے، کتنے سال روزے رکھے، لیکن آج تک وہ ایمان اور تقویٰ نہیں آیا۔ لگتا ہے کہ صرف بھوکے اور پیاسے رہتے۔ کتنا تو ہوتا ہے کہ نمازوں نہیں پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھے ہوا نماز نہیں پڑھتا ہے، جبکہ بے نمازی کا کوئی عمل مقبول ہی نہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نمازی ہوں، اس کے بعد روزہ رکھیں، اس کے بعد صدقہ زکوٰۃ دیں، تب عبادت قبول ہوگی۔ تو خالی سہ رہا ہے، کیا ہوتا ہے روزہ رکھے ہوا ہے، یہ بھوکا پیاسا کس لیے ہے؟ دانا پانی بچ رہا ہوگا، دو وقت کا بچ رہا ہوگا کھانا، یہی مطلب ہوگا۔ ورنہ یہ سوچو کہ آخر کیا مطلب ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ قرآن نے کہا لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے سے نفرت کرتے ہو، اسی طریقہ سے گناہوں سے نفرت کرو۔ لیکن اگر گناہ کر ہی رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہیں کیا ہے تم سے۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے، حاجت کا مطلب یہاں پر ارادہ ہے، اللہ نے جو روزے دار سے ارادہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اگر نہیں پیدا ہوتا ہے تو بیکار ہے، یہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتے ہو تو تمہارے مقدر میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں آتا، ثواب کے نام پر کچھ نہ آئے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ اتنا کرو کہ اس کا گناہ غیبت چغلی چپاتی روزے کی حالت میں کہ اس کا گناہ اتنا ہو جائے کہ روزے کے ثواب کے برابر ہو جائے، اور ثواب تو بڑا ہوا ہو جائے، کچھ ملے ہی نہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی روزے رکھ کر کے پیٹھ پیچھے کسی کی شکوہ شکایت غیبت کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اگرچہ جمہور کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن ثواب اس کا بہت ڈیمیج ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز جو حرام ہے روزے کی حالت میں اور زیادہ اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی روزہ رکھے ہوا ہے پھر وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ تو بہرحال گناہ ہے، لیکن جگہ کی اہمیت ہوتی ہے نا۔ ہم مسجد میں بیٹھ کر کے اگر شکوہ شکایت کر رہے ہیں تو مسجد سے باہر اور مسجد میں دونوں جگہ میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا لوگ کہتے ہیں مسجد میں آپ ایسے بات کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایسا کر رہے ہیں، مکے میں بیٹھ کر کے ایسا کر رہے ہیں۔ تو جگہ کی حیثیت ہوتی ہے، وقت کی حیثیت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی اصلاح فرمائے۔ تو فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور گندی باتیں بولنا نہیں چھوڑی روزے کی حالت میں، گندی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اور اسی طریقے سے احمقانہ روش، جاہلانہ گفتگو، جاہلانہ کام، احمقوں جیسے بیوقوفوں جیسا کام نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ارادہ نہیں ہے اس شخص کے تعلق سے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ گویا اللہ تعالیٰ بندے سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندہ کھانا پینا چھوڑے۔ اگر کھانا پینا چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہے، یہ ارادہ ہے اس کے پیچھے کہ آدمی متقی پرہیزگار ہو۔ اگر یہ نہیں پورا کر پاتے ہو اور یہ نہیں حاصل کرتے ہو تو بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تم سے، وہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے۔ چلیے تیسری حدیث دیکھیے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه، متفق علیہ، واللفظ لمسلم وزاد في روایت فی رمضان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا کمال یہ ہے اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، جس کا تعلق آپ کی پرائیویٹ لائف سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان باتوں کو، ان سنتوں کو امت کے لیے محفوظ رکھا۔ اور جو چیزیں عام طریقے سے عورتیں ذکر کرنے میں شرماتی ہیں، ضرورتاً و مصلحتاً انہوں نے وہ باتیں بھی لوگوں کے سامنے پیش کی تاکہ امت کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ یہ امہات المومنین کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر۔ اب روزے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے؟ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا ان سے پوچھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے ہیں۔ جواب دے دیا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ لیتے تھے۔ کیا مطلب کہنے کا کہ بوسہ لینے سے بیوی کو آدمی بوسہ لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اس کی شہوت، اس کی خواہش نفس بھڑکتی ہے، سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ کمزور نفس کا انسان ہو تو مد منی خارج ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا اس کا روزہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹ چپٹ کر کے آپ سوتے تھے، لیکن ہاں مجامعت نہیں کرتے تھے، ہم بستر نہیں ہوتے تھے۔ تو بوسہ سے زیادہ اس میں نفس میں حرکت پیدا ہوگی جب آدمی بیوی سے لپٹ کے سوئے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے کہہ رہی ہیں وَلَٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِعِرْضِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس پر تم سب سے زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔ روزے کی حالت میں یہ آپ سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، اتنا آپ نفس کے مضبوط انسان تھے، کوئی مادہ آپ سے خارج ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ مزی اور منی تو بہت دور کی بات ہے۔ اپنے عضو کے اوپر کنٹرول تھا، اپنے عضو کے اوپر پرائیویٹ پارٹ پر آپ کو پورا کنٹرول تھا، نفس کے بہت مضبوط آتے تھے۔ یہ کہہ کے کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ تم اپنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس مت کرنا، اپنے آپ کو تول لو۔ اگر تم بوسہ لوگے بیوی کا، تم اگر لپٹو گے چپٹو گے روزے کی حالت میں، اور تم بے خود ہو جاؤ گے، کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے اور مجامعت کر لو گے تو بہت بڑا گناہ لگے گا۔ روزہ تو جائے گا ہی، 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا، اس کے کفارے میں 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو سنبھل کے کرو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جوان آدمی نہ لے بوسہ، بوڑھا آدمی لے سکتا ہے کیونکہ بوڑھے کی شہوت کمزور ہوتی ہے۔ اس جوان بوڑھے کی کوئی قید نہیں ہے، حدیث بعض آتی ہے ایسی ابو داؤد میں، لیکن سند سے ضعیف حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت عائشہ کب آئی تھی؟ 55 سال کے آپ ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ عمر تو ہم لوگوں کے یہاں بوڑھاپے ہی کی ہوتی ہے، لیکن بوڑھا آدمی بھی اگر ہو اور ہے مرد، بہت جھرکٹ بوڑھا نہیں ہے، یا اس کا نفس شہوانی قوت اس کی کمزور نہیں ہے، تو آدمی 60 70 75 تک بھی اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیوی سے چمٹے تو اس کی شہوت میں حرکت آئے گی، خواہش ابھرے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے تو آپ تو کسی بھی عمر میں بوڑھے رہی تھے، بئی معنی کہ 30 مرد کی طاقت آپ کو اللہ نے دی تھی، 30 مرد کی طاقت تھی، اور پھر بھی آپ بوسہ لیتے تھے اور چمٹتے تھے روزے کی حالت میں۔ حیض کی حالت میں ہوتی تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لنگوٹ کس لو، کپڑا رکھ کر کے لنگوٹی کس لو، اور پھر آپ چپٹ کے سو جاتے تھے۔ واقع نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ حیض کی حالت میں بیوی سے ملنا حرام۔ اب یہ دیکھیے کتنی پرائیویٹ گفتگو ہے کہ حیض کی حالت میں مجھے کہتے تھے کہ لنگوٹ کس لو، اور پھر کہتے بستر پڑاؤ، اور ساتھ سوتے تھے، چمٹ کے سوتے تھے۔ پھر وہاں بھی وہ کہتی ہیں کہ تم میں کا کون اتنی طاقت رکھے گا جتنا کنٹرول آپ کو اپنے نفس پر تھا۔ یہاں بھی کہہ رہی ہیں کہ روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے، چمٹ کے سوتے تھے، لپٹ کے رہتے تھے بیوی سے، لیکن تم میں کا کون اپنے عضو کے اوپر، عضو تناسل کے اوپر اتنا کنٹرول کرے گا۔ تو اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی بیوی سے الگ رہے، خاص کہ وہ آدمی جو نفس کا کمزور ہو، اس کو تو بالکل ہی الگ رہنا چاہیے، ورنہ بڑی ہلاکت میں پڑے گا، والعیاذ باللہ۔ تو کہتے ہیں حدیث بخاری مسلم کی ہے، لفظ مسلم کا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ رمضان میں ہوتا ہے، فرض روزے میں۔ لیکن اگر مان لو کہ کوئی آدمی نفلی روزہ رکھے ہوا ہے، اب وہ بیوی سے بوسہ لے اور نفس کی شہوت نفس غالب آ جائے، بیوی سے واقع ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نفلی روزہ میں آدمی جان بوجھ کے اپنے روزے کو توڑ سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے مان لیجیے کہ فرض روزہ ہے، دونوں میاں بیوی روزے کی نیت سے نکلے کہ جا رہے ہیں کلکتہ، صبح کی ٹرین پکڑا، اور راستے میں آپ نے دن میں 12 بجے کہیں پر قیام کر لیا اور اس میں بیوی سے مجامعت کر لیا، تو آپ چونکہ مسافر ہیں، اور مسافر کے لیے حالت سفر میں روزہ توڑنا جائز ہے، تو اگر آپ گھر سے مسافر ہو کر کے نکلے ہیں روزہ رکھ کر کے، تو آپ چاہیں تو بیوی سے مجامعت کر کے ہی روزہ توڑ لیں، کھانا کھا کے روزہ کر، اس میں آپ کو کوئی جرمانہ نہیں لگے گا، سمجھا نا؟ بہرحال، لیکن اگر آپ صحت مند ہیں، روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اور یہ صاحب بیوی روزے سے ہے، اور تب اس میں آپ یہ سب غصہ کنار کرتے ہیں اور واقع ہونے کا خطرہ ہے، تو بالکل پرہیز کیجیے تاکہ گناہ نہ ہو۔ آگے روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا درا حالے کہ آپ محرم تھے، اور پچنا لگوایا درا حالے کے روزے دار تھے، بخاری کی روایت ہے۔ گویا کہ حالت احرام میں جب آدمی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جا رہا ہو اور احرام کی چادر پہنا ہوا ہو، آدمی پچنا لگوا سکتا ہے، سنگی لگانا، جس کو آج کل کپنگ، انگریزی میں کپنگ کہتے ہیں، جگہ کو زخمی کر دیا جاتا ہے۔ پہلے جو آتا تھا سنگی والا، اس کو کھود دیا، اس کے اندر گاڑ دیا، اور بڑا پائپ ہوتا تھا اس کا، اور ہوا کے ذریعے اس میں سے مواد گندا خون کو پائپ میں لیتا تھا وہ، اور پھر باہر سے پائپ کو جھاڑ دے، پھر دوسرا پائپ لگا دے،
لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اگر زور سے وہ کھینچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تیز ہوا کے ذریعے پائپ سے بھی اوور فلو ہو کر کے اس کے منہ میں وہ خون پیش چلا جائے اور حلق کے نیچے چلا جائے، تو روزہ ٹوٹنے کا ڈر ہے۔ تو اس وجہ سے تو یہ تو ہوا جس کو سنگیں لگائی جا رہی ہے وہ کمزور ہو جائے گا، خون زیادہ مقدار میں نکلتا ہے اس میں تو۔ اور جو کوئی سنگی لے کے ہوا سے منہ میں لیتا تھا پائپ میں، ہو سکتا ہے کہ منہ میں آ جائے اور حلق میں چلاوے، سنبھلے جب تک حلق کے نیچے چلاوے تو روزہ ٹوٹنے کا امکان تھا، اس لیے کہا گیا کہ مت کرو۔ لیکن اگر کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، خاص کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہمیشہ پچنا لگوانے کی، کپنگ کروانے کی عادت ہوتی ہے، تو جب پریشانی ہوتی ہے تو اس کا علاج وہی ہوتا ہے کہ اس کو کپنگ کیجیے، نہیں تو بہت بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر دیر ہو جائے تو کبھی کبھی آدمی مر جاتا ہے، کیونکہ اس کا علاج وہی ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہے، ضروری حالت ہے، تو روزے کی حالت میں کروا لو، جائز ہے روزے کی حالت میں کپنگ کروا لینا۔ اور حالت احرام میں جا رہے ہیں، اب سر میں لگانا ہے، اب ظاہر ہے کہ جہاں پر کپنگ ہوگی پہلے وہاں سے بال کاٹا جائے گا، بال مڑ دیا جائے گا، اس کے بعد تب لگے گی۔ تو جب بال کٹے گا تو حالت احرام میں اگر بال کاٹو گے، ناخن جان بوجھ کے توڑو گے، خوشبو لگاؤ گے، تو فدیہ دینا پڑے گا، ایک بکری ذبح کرنی پڑے گی، 3 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا، یا نہیں تو 6 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، 3 سا غلہ دینا پڑے گا، آپ سمجھا نا؟ تو یہ اس کا فدیہ ہے۔ تو حالت احرام میں اگر پچنا ضروری ہو جائے تو آدمی لگا سکتا ہے، ضروری کا مطلب حاجت ہے اس کو، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی اگر پچنا ضروری بن جائے تو روزہ کی حالت میں بھی پچنا لگا سکتا ہے۔ لیکن کیا روزہ اس کا باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو جمہور علماء نے کہا کہ روزہ باقی رہے گا، اگر کمزور نہیں ہے روزہ وہ باقی رکھنا چاہتا ہے، اور سنگی جس نے لگائی ہے اور ہوا کے ذریعے لیا ہے، اگر اس کے منہ میں اور حلق کے نیچے خون پیپ نہیں گیا تو اس کا روزہ باقی ہے۔ آج کل تو وہ بالکل سسٹم ہی بدل گیا ہے، تو ایک چھوٹا چھوٹا کپ آتا ہے اور اس کو ایئر ٹائٹ کر کے لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کپ کے اندر جو ہے سو خون جمع ہو جاتا ہے، پھر اس پہ پیچکس رہتا ہے، پیچکس سے اس کو ڈھیلا کیا، اس کے بعد کپ کو بدل دیا، پھر دوسرا کپ لگایا، اس کا اب منہ سے اور ہوا سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب اگر یہ علت ہے کہ حلق کے نیچے اتر جانے والا ہے سنگی لگانے والے کو، تب تو پچنا لگانے والے کا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جس کو لگایا جا رہا ہے اس کا خود چونکہ مقدار میں زیادہ نکلے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے اور پھر کھانے پینے کی شدید حاجت ہو جائے۔ تو اس لیے بہرحال مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں پچنا لگوا سکتا ہے۔ بعض ایک روایت نیچے آ رہی ہے اس کے بعد حضرت شداد کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت البقیع یا بقیع ہے، جنت تو ایسے لوگ بولتے ہیں جاہل لوگ جنت البقیع، بقیع ہے، بقیع مسجد نبوی کے بغل میں جو قبرستان ہے مدینے کی، اس کو بقیع کہتے ہیں۔ غرقد کا ایک پیڑ تھا، اس لیے بقیع غرقد اس کو کہتے ہیں، جاہل لوگ جنت البقیع کہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو قبرستان میں تو نہیں پچنے لگا رہا تھا کہ قبرستان میں خون وغیرہ گراوے، پیپ وغیرہ گراوے، اس سے اگل بغل کی جگہ پر باہر میں، لیکن بقیع کا ہی علاقہ تھا، تو وہاں وہ پچنے لگوا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کہا کہ تم دونوں کے روزے ٹوٹ گئے۔ تو اس سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پچنا لگانے سے دونوں کا روزہ ٹوٹے گا۔ بھئی جس کو لگایا ہے اس کا تو ٹھیک ہے، خون گرا تو کمزوری ہے، اور جس نے لگایا ہے اور آج کل وہ کپ کے ذریعے لگاتا ہے، کپنگ کرتا ہے، منہ میں لیتا نہیں ہے، تو اس کا تو روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں نا دونوں کا ٹوٹے گا۔ تو بہرحال اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حنابلہ کہ نہیں دونوں کا ٹوٹے گا، اور جمہور کہتے ہیں کہ کسی کا نہیں ٹوٹے گا، اگر اس کے اندر قوت ہے روزہ پورا کرنے کی تو کرے گا، اور پچنا لگانے والا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال علماء میں اختلاف ہے۔ اچھی شکل یہ ہے کہ اگر بہت ضروری نہیں ہو روزے کی حالت میں پچنا لگانا، سنگی لگانا، خون نکلوانا، تو نہ لگائے، افطار کر لے اس کے بعد لگائے، پچنا لگوائے، سمجھا؟ لیکن اگر کوئی لگاتا ہے اور کمزوری لاحق اس کو نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی روزہ اس کا باقی رہے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسئلے میں اختلاف ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ پچنا لگاتے تھے، کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کمزوری کی وجہ سے، اگر کمزوری نہیں لاحق ہوتی ہے، کوئی مضبوط آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اسی بنیاد کے اوپر اگر زیادہ خون نکلواتے ہیں آپ، ٹیسٹ کے لیے اگر خون دیتے ہیں تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مان لیجئے کہ چڑھانے کے لیے کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے اگر آپ دے رہے ہیں، ایک بوتل
آپ سے خون نکل رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے زخم دمل ہے، اس کو چیرا پھاڑا دبایا، بہت زور سے نکلا، اس کے اندر پس مواد خون بہت نکلا، تو حنابلہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ تو صحیح قول یہ ہے کہ احتیاط کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی پرہیز کرے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ وہ حدیث منسوخ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو پشنہ لگانے کی اجازت دی ہے، وہ حدیث منسوخ ہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا، شداد بن اوس کی جو روایت میں ہے، کہ پشنہ لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹا، یہ حدیث بات کی، اس لیے پہلی وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو بہرحال گفتگو دونوں طرف سے ہے، جمہور علماء ایک طرف ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس کو رات کے لیے اٹھا لیا جائے، الا یہ کہ آدمی بہت مجبور ہو اور بے ہوشی پر بے ہوشی آ رہی ہے، جب تک کہ پشنہ نہیں لگواوے گا، اس کی جان خطرے میں ہے، تو روزے کی حالت میں اس کو پشنہ لگانے کا حکم دے دیجیے اور کہیے روزہ توڑ لو، روزہ توڑ لو۔ باقی رہا وہ آدمی جو پشنہ لگا رہا ہے، چونکہ وہ منہ سے نہیں لے رہا ہے ہوا، اسے اس کا روزہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن حنابلہ کے یہاں اس کا بھی روزہ ٹوٹے گا، چاہے پشنہ لگانے کی جو بھی کیفیت ہو، پائپ کے ذریعے خون لے رہا تھا یا آج کل کا جو ماڈرن طریقہ ہے وہ لے رہا تھا، روزہ دونوں کا ٹوٹے گا۔ بہرحال مسئلے میں اختلاف ہے۔ تو شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو بقیع کے پاس پشنہ لگوا رہا تھا رمضان کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ حاجم اور محجوم، جو پشنہ لگا رہا ہے، جو لگوا رہا ہے، جو سنگی لگا رہا ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی آگے روایت آ رہی ہے کہ پہلے تو روزہ کی حالت میں پشنہ لگانا، سنگی لگانا مکروہ قرار دیا گیا، لیکن جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پشنہ لگوایا، درا حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے کہا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے رخصت دے دی، اور حضرت انس خود روزے کی حالت میں پشنہ لگوایا کرتے تھے۔ وہی کہا نا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کمزوری کی وجہ سے، اگر کسی کو کمزوری لاحق نہیں ہے تو لگوا سکتا ہے، یہ ان کا اپنا قول ہے۔ آگے ایک حدیث اور پڑھ کر کے باب کو روکتے ہیں، درس کو روکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر دین کی حالت میں جب روزے سے تھے تو سرما لگایا۔ حالانکہ حدیث کمزور ہے، اس باب میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ سرما لگانا یہ کھانے پینے میں داخل نہیں ہے، اور آنکھ کا کوئی راستہ حلق تک نہیں ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر سرما لگاتے ہیں تو کبھی کبھی تراوٹ آدمی کے حلق میں محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ صرف محسوس ہونے کی حد تک ہے کوئی معاملہ، کیونکہ آنکھ کا کوئی راستہ نہیں جاتا۔ لیکن ناک میں اگر دوا لیتے ہیں اور ناک پہ چڑھاتے ہیں تو سیدھے حلق میں گرے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ روزے رکھنے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاؤ تو زیادہ ہوا سے اس کو اوپر دماغ تک نہ لے جاؤ، تھوڑا آہستہ ہلکا، اور اگر کچھ لینا ہے، انہیلر لینا ہے ناک کے اندر، ہلکا سا لو، ایک دم اندر سے لوگے، اور خاص کے لیکوئڈ اگر ہوگا ناک کے اندر اور زور سے سانس لوگے تو پھر وہ حلق کے نیچے چلا جائے گا، حلق کے نیچے جائے گا تو ادھر چھوٹے گا۔ سیدھے ناک کا راستہ حلق سے ملتا ہے، اسے دیکھتے ہیں نا، رائس ٹیوب ڈالتا ہے لوگ، ناک کے ذریعے ڈائٹ آدمی پہنچاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کان کا راستہ پیٹ تک نہیں جاتا، آنکھ کا راستہ نہیں جا سکتا۔ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن ناک میں اگر دوا ڈالیں گے تو احتیاط کریں گے کہ حلق تک نہ جائے۔ بہرحال تو اگرچہ حدیث کمزور ہے، لیکن روزے کی حالت میں آدمی سرما لگا سکتا ہے، کان میں ڈراپ بھی ٹپکا سکتا ہے، لیکن ناک میں ڈراپ ٹپکانے کے لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر پانی چلا گیا ناک کے نیچے، حلق کے نیچے، اور حلق کے نیچے اندر پیٹ میں آ گیا تو روزہ آپ کا فاسد ہو گیا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔